انا ہاہنا قاعدون، اللہ کے نبی آپ اور آپ کا پروردگار کر دو جو کرنا ہے، ہم تو یہاں سے واپس جائیں گے، ہم تو واپس جائیں گے۔ ہمارا جیسے آج کل ہمارا تو واپسی کا ٹکٹ ریزرویشن ہو چکا ہے، ہم تو واپس جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو واپس جائیں گے، لیکن وہاں کھلا ہوا حکم تھا، اسے چھوڑا۔ کیوں؟ تاکہ ظاہری ترتیب میں فرق نہ آوے۔ اور دیکھو پہلے کیا تھا، ظاہری ترتیب میں فرق آیا لیکن حکم نہیں چھوڑا، تو دیکھیں غیبی مدد آئی تینوں لائن کی۔ یہاں پر حکم کے مقابلے میں ظاہری ترتیب کو دیکھا، اور ظاہری ترتیب کی رعایت میں وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حکم چھوڑ دیا۔ جب حکم اللہ کا چھوٹتا ہے تو پھر میری بات کو یاد رکھو، ظاہری ترتیب میں رہ کر آدمی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل آتا ہے اور دین کا پھیلنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ تین نقصان ہوتے ہیں جب آدمی ظاہری ترتیب کو دیکھ کر اللہ کا حکم چھوڑ دے، تو ظاہری ترتیب تو اس نے قائم کی تھی پریشانیوں کے دور کرنے کی، لیکن اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکے؟ وہاں سے تو پریشانیاں آئیں۔ ظاہری ترتیب کو اس نے رعایت کی تھی تاکہ میری ضرورتیں خوب پوری کروں، لیکن اللہ کی طرف سے ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل کر دیا۔ اسی بنا پر دین کا پھیلنا بھی بند ہو گیا۔ اب یہ واپس ہو گئے۔ میدان تیہ جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، فاصلہ اس کا زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن اللہ پاک کی جب عنایت ہٹ گئی تو وہ فاصلہ جو تمہیں طے ہوتا وہ 40 سال لگ گئے وہاں پر، اور اپنے وطن یعنی اپنے مصر میں نہیں پہنچ سکے۔ ذہن کیا تھا؟ فرعون تو گیا، مزے سے رہیں گے، ان سے کون مقابلہ کرے؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کرتا دھرتا جو اللہ ہے، اس کا حکم چھوٹنے کے بعد اگر اس کا فیصلہ پریشانیوں کا آئے گا تو پورا ملک مصر میں کیسے راحت دے گا؟ 40 سال ہو گئے، 40 سنہ، 40 سال گھومتے رہے، مصر تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ بغرض تربیت تھے، یہ تو سارے بطور سزا کے تھے، اور یہ دونوں نبی بطور ان کی تربیت کے تھے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی برکت سے غیبی مدد واپسی میں بھی کی، من اور سلوہ دیا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن مصر لوٹ نہیں سکا ان میں کے سارے اسی میدان کے اندر ان کی موتیں آئیں، اسی میدان کے اندر ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، بچے بڑے بھی ہوئے، پلے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ سارا مجمع میدان تیہ کے اندر 40 سال کے اندر مر کے اپنی قبر کے اندر گیا، مصر تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی بھی موت کا وقت آیا تو اسی میدان میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے ہاتھوں ان کی اولاد یہ جو مر گئے بنی اسرائیل، ان کی اولاد جوان ہوئی اور یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا کر پھر وہ کام کیا اور وہ ملک فتح ہوا، اور وہاں پر دین کی فضائیں قائم ہونے کی اللہ نے ترتیب کی۔ 40 سال کی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے ظاہری ترتیب کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی نا آپ حضرات کے؟ ہم لوگ ایمان اور اعمال کی لائن کے جو اللہ کے حکم ہیں اس کو دیکھ کر اگر چلے، اور اس میں اتنا مجاہدہ ہم لوگوں نے کر لیا کہ ظاہری ترتیب کا آگے پیچھے ہونا اسے ہم نے گوارا کر لیا، تو آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے، یہ تینوں کام کریں گے۔ غیبی طریقے پر ضرورتوں کا پورا ہونا، غیبی طریقے پر پریشانیوں کا دور کرنا، غیبی طریقے پر دین کے پھیلانے میں ہمیں اور تمہیں اللہ اپنے کرم سے استعمال کر لے، محتاج نہیں۔ جماعتوں کے پھرے بغیر وہ دلوں کے رخ کو اللہ کی اپنی طرف پھیر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔
لیکن چونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے اس بنا پر دین کی محنت کراتا ہے اور پھر دلوں کو پھیرتا ہے تاکہ ان محنت کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے اور یہ میرے خزانوں سے نوازے جائیں۔ جو ہم لوگوں کو محنت کا مکلف کیا، ایمان اور اعمال کی محنت کا جو اللہ پاک نے ہم کو مکلف کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہماری محنت کے بغیر اللہ کسی کا دل پھیر نہیں سکتا، نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ پھیر سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمیں اپنے خزانوں سے نوازنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے تو نوازنے کے لیے ہم سے محنتیں کراتا ہے۔ جیسے بدر میں پورا غیبی انتظام اللہ کا سامنے آ چکا تھا، فرشتے اتر چکے تھے، حضرت جبریل اتر چکے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں پچھڑے گا، فلاں یہاں پچھڑے گا، فلاں یہاں پچھڑے گا، بالکل پکی بات تھی۔ جس وقت مکے کے بے ایمانوں نے ایک دم سے ایمان والوں کے اوپر حملہ کر دیا کہ یہ تو ہے بغیر تیاری کے، ہم ہیں پوری تیاری کے ساتھ، ہم ہیں زیادہ تعداد میں، یہ لوگ ہیں کم تعداد میں، تو چلو ایک دم سے ان کو ختم کر دو، اس نے پورا حملہ کر دیا۔ حضرت جبریل جو خدا کی غیبی مدد کے طور پر فرشتہ ہے، وہ آیا ہوا ہے، وہ کان میں کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ایک مٹھی مٹی یوں ڈال دو۔ ایک مٹھی مٹی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، وہ جتنے بے ایمان تھے، 1000 سے کچھ کم تھے، ان کی آنکھوں کے اندر پہنچ گئی، حالانکہ ظاہری ترتیب میں تو نہیں پہنچتی، لیکن اللہ کا غیبی نظام چلا، وہ پہنچ گئی، تو وہ سارے کے سارے مسلتے رہے۔ کون؟ جو 13-14 سال سے خوب ستا چکے ہیں اور آج بالکل سب ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ آنکھ مسلتے رہے، اور اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ 14-13 سال تک تو تم سے کہا تھا کہ صبر کرو اور ہاتھ روکو، لیکن اب تم کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اپنا بچاؤ کرو۔ تو اب انہوں نے اپنے بچاؤ میں ان کا آپریشن کرنا شروع کر دیا، تو 70 تو ختم ہو گئے، 70 پکڑے گئے، باقیوں پر روک پڑا اور وہاں سے چلے گئے، یہ سارا کام ہوا۔ لیکن یہ کیا کس نے؟ اللہ یوں فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان تیری قدرت۔ یوں فرمایا کہ ان لوگوں کو تم نے ختم نہیں کیا، اللہ نے کیا، کیونکہ ظاہر میں تو بڑی طاقت کے ساتھ وہ تھے، تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ اور اے میرے پیارے نبی، وہ جو مٹھی مٹی آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ ایک مٹھی مٹی سب کی آنکھوں میں کہاں پہنچتی، وہ تو اللہ نے کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرنے والے اللہ ہی ہیں تو پھر ان سے اتنا کیوں کرایا؟ ان سے کرائے بغیر کر دیتے۔ ان سے جو سارا کام لیا بدر میں، صحابہ سے بھی کام لیا، ہاتھ پیر خوب مارے انہوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹھی مٹی ڈالی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے تم نہیں، کرنے والا میں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تم نے نہیں مٹھی، وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی، جب پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کرنا مجھے ہی ہے تو تم سے یہ کیوں کرایا؟ کیا ہے؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ سبحان تیری قدرت۔ اللہ یوں کہتے ہیں کہ تم کو بہت ہی اچھا بدلہ دینا تھا، اس لیے تم سے بھی تھوڑا سا کروا دیا، اگرچہ تمہارے کرنے کے ساتھ کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ لگائے بغیر اگر میں کر دیتا تو تمہیں کیا ملتا؟ ارے مجھے تو تمہیں نوازنا ہے، تو ان جماعتوں کے پھرے بغیر
اللہ تعالیٰ قلوب انسانیہ کو ایمان کی طرف پھیر دیتا تو ہم لوگوں کو کیا ملتا؟ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ بسترے اٹھوا اٹھوا کر وہ محنتیں کرا رہا ہے اور آگے ہدایت تو خود ہی پھیلا رہا ہے، کر تو وہی رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم کو استعمال کر رہا ہے اپنے کرم سے تاکہ وہ اپنی عطایا سے نوازے اور اپنے خزانوں سے ہمارا کنیکشن قائم کر کے ہمیں اس کا بہت بڑا بدلہ دے۔ اس بنا پر میرے محترم دوستو، ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ بٹھا لو کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ اور اعمال کے معنی یہ ہے کہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جتنا ہم کو طاقت دی اس میں ہم سے جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہمیں کرنا ہے، یہ تو ہے اعمال۔ اور دل کے اندر کا یقین کیا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نیت کرے، ارادہ کرے، عمل کرے، اللہ پر یقین کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کو نکالتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بس اب آپ حضرات اس بات کو طے کریں کہ ایمان اور اعمال کے لیے ہمیں جو ظاہری ترتیب قربان کرنی پڑے ہم اسے قربان کر دیں گے، لیکن امر اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک وہ 3 باتیں کر دے گا دنیا میں، اور آخرت کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے درجات مرحمت فرمائے گا۔ اچھا، ایک مثال تو میں نے بنی اسرائیل کی دی، دوسری مثال آپ صحابہ کی لے لو۔ صحابہ کمزور تھے، کم طاقت تھے، کم تعداد تھے ہر لائن میں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیبیں بہت قربان کی۔ مکے میں بھی دیکھو تو خوب قربانی دی، ظاہری ترتیب انہوں نے چھوڑی۔ اگر حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابو سلمہ کو اپنی بیوی ام سلمہ چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی، اور حضرت ام سلمہ کو اپنا بچہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن حکم پورا کیا۔ اتنا مجاہدہ پڑا کہ حضرت ام سلمہ مکہ مکرمہ کے باہر آ کر بڑی مدت تک روتی رہیں اپنے شوہر کی جدائی پر اور اپنے بچے کی جدائی پر، لیکن حکم اللہ کا پورا کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مال چھوڑنا پڑا تو انہوں نے مال پورا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پورا مال لے جانے کی ضرورت پیش آئی تو سارا کا سارا مال لے گئے۔ اسی طرح مہاجرین صحابہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وطن کو ایک دم سے چھوڑنا پڑا تو ہمیشہ کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ مدینے والوں کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان وطن کے چھوڑنے والے مہاجرین کا ساتھ دینے میں جو کچھ کرنا پڑا ان مدینے کے انصار نے وہ کیا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور اتنا کیا کہ جتنی ظاہری ترتیب تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی، یہاں تک کہ پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑے، دانتوں سے پتے چابنے پڑے، اس لیے نہیں کہ وہ کاروبار میں سست تھے، بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کے دین کا تقاضا اتنا ان پر آیا کہ انہیں کمانے کا وقت نہیں ملا، اور مقدر کے فاقے ان پر تھے، وہ انہوں